اچھی گفتگو کے فائدے، شیطان سے حفاظت ملنا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے، یعنی جو ہی بات خراب ہوگی تو شیطان بیچ میں آ جائے گا اور مزید فساد پھیل جائے گا. جب ایک خراب بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ جائے گی تو آگ پھیلتی چلی جائے گی. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. ایک اچھی بات بھی آگ سے بچا سکتی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے. اچھی بات سے جنت ملنا. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فاثابهم اللہ بما قالوا، یہ انڈر لائن کرے، بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق میں سے آئی، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات کا بدلہ جنت کے باغات ہیں. ایک اچھی بات اللہ کی خوشنودی اور درجات کی بلندی کا باعث ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. ایک بات کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے اگر انسان ہمیشہ اپنی گفتگو چیک کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ کوئی اچھی بات منہ سے نکلے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اس اچھی بات کو کوئی بڑی چیز بھی نہیں سمجھتے لیکن اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے. اللہ ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکلوائے. مغفرت اور جنت کو واجب کرنے والی. ان من موجبات المغفرت بذل السلام وحسن الکلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، خوش قسمت ہے وہ جنہیں یہ کرنا آتا ہے. انہان انہو لما وفد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ ای شیء یوجب الجنہ قال علیک بحسن الکلام وبذل الطعام. سیدنا ہانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی؟ آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث. افش السلام واطب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں بھی اچھی گفتگو کی فضیلت. جنت میں خوبصورت بالا خانے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرفا یرا بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها. فقال اعرابی یا رسول اللہ لمن ہی؟ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلى للہ باللیل والناس نیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟
فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھے۔ اچھی گفتگو کے اچھے جسمانی اثرات، جیسے اس روز بھی بات ہوئی تھی کہ زبان کا دل سے تعلق ہوتا ہے، اور زبان جو کچھ بولتی ہے اس کے اثرات دل پر بھی ہوتے ہیں، اور دل جو ہے وہ باقی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اگر دل خوش ہے تو باقی جسم بھی صحت مند چاق و چوبند ہے، اور اگر دل ناخوش ہے تو اس کے اثرات باقی جسم پر بھی سستی اور بیزاری کی شکل میں پڑیں گے۔ تو نیٹ پہ کچھ سرچ کی گئی تو اس میں چائنیز طریقہ علاج میں وہ جب تشخیص کرتے ہیں تو زبان کھول کے دیکھتے ہیں، یا ہمارے ہاں بھی کئی حکیم حضرات ایسے کرتے ہیں، اور انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں، آپ کھول کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف طرح کی زبان جو ہے، جو اگر ایک کٹ ہے بیچ میں یا زیادہ کٹ ہے، یا اس کا کلر فرق ہے، یا اس میں ڈاٹس ہیں یا کچھ، تو کس طرح اس سے دل کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ دل میں ہیٹ زیادہ ہے، کم ہے، اور دل کا فنکشن کیسے ہے۔ اور جب دل کا فنکشن بہتر ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو سارے جسم کا فنکشن بہتر ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ عجیب چیز ہے کہ دل اور زبان کا جسمانی رابطہ بھی ہے، اور گفتگو جو ہے وہ ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے ایک ایک سیل اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ بیماری میں اچھی بات کا جسم پر اثر۔ قال اللہ تعالی اذا ابتلیت عبدی المؤمن لم یشکنی الی عبادہ اطلقتہ من اساری ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ ثم یستأنف العمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی بیماری دور کر دیتا ہوں، پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی اس کو پہلے سے بھی بہتر صحت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ فرق آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ بیماروں کے پاس آپ جائیں تو وہ حال دعائی مچائے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں کوئی بیمار تھا تو میں وہاں تھی نہیں، تو میں نے میسج پہ پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے مریض کا پیغام ریکارڈ کر کے مجھے بھیجا جس میں شکر ہی شکر تھا، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے، جس حال میں رکھے راضی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اتنی حیرت تھی کہ آواز میں بھی اتنی کراہ تھی اور اتنی بے چینی تھی، لیکن منہ پہ شکر کے ہی الفاظ تھے۔ تو زبان تو انسان کے اپنی سوچ کے تابع نا، جو چاہیں آپ بولیں، آپ چاہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور چاہیں تو آپ ناراضگی کے کلمات بولتے رہیں، لیکن جو آپ کہیں گے اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا۔ اذا مرض العبد بعث اللہ تعالی الیہ ملکین فقال انظر ماذا یقول لعباده فإن هو اذا جاؤوه حمد اللہ واثنى علیہ رفع ذلك الى الله عز وجل وهو اعلم فيقول لعبدي علي ان توفيته ان ادخله الجنة وان انا شفيته ان ابدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وان اكفر عنه سيئاته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے، میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اسے فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اسے شفا دوں گا تو اسے اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کے پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، اور میں اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی گواہ بناتے ہیں۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہنے سے جسم کی طہارت۔ ان جابر ابن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام السائب او ام المسیب فقال ما لك یا ام السائب او یا ام المسیب تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن بني آدم كما يذهب الكير الخبث الحديد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سائب، ام مسیب، تمہیں کیا ہوا؟ تم کانپ رہی ہو۔ اس نے عرض کیا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔
تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو چیل کو دور کر دیتی. تو ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ جیسے ایک طرح سے بخار کو کوس رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو بھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ تمہاری، وہ جیسے کعب کو کہا تھا نا ابشر یا کعب، یعنی بیماری آئی ہے تمہیں پاک کرنے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنی روز مرہ کی روٹین میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی بہت سی برائیاں اور غلطیاں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ لٹا دیتا ہے نا بیڈ پہ اور سارے کام کاج چھڑا دیتا ہے، پھر انسان وہ کچھ سوچتا ہے دن اور رات میں کہ اس کے بغیر سوچ سکتا ہی نہیں. یعنی وہ کچھ یاد آنے لگتا ہے جو عام دنوں میں بھولا رہتا ہے انسان کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے. پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے، پھر جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کے ایک ایک لمحے پر اجر ملتا ہے، اس کو صبر کا اجر ملتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. پھر بعض بیماریاں جسمانی طور پر انسان کو صاف کر دیتی ہیں، جیسے بخار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹاکسنز کو جلا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی. تو جب کوئی بیماری آئے تو یہ نہیں کہ علاج نہ کریں یا کہے کہ شکر بیماری آئی ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کریں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، لیکن اس بیماری کو برا بھلا نہ کہیں اور لوگوں کے سامنے بہت حال دعائی نہ مچائیں. کوئی اس پر کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بولیے. السلام علیکم. استاذہ کافی عرصے سے طبیعت خراب رہتی تھی، تو ایک دفعہ میری ایک فرینڈ میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے کہ 2 مہینے ہو گئے بخار ہے. کچھ سوچا ہے کیوں بخار ہے، ڈیلی بخار ہے اور شیورنگ کے ساتھ ہوتا تھا بخار. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے اور شام تک جاتا ہے، رات کو ختم ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ صبح میں کون سا ایسا کام کرتی ہوں جو صبح ہی بخار ہوتا ہے. وہ یہ تھا کہ پورے دن تک جو لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں وہ اس کو اندر رکھ لینا، اور صبح پھر سارا سوچتی تھی کہ آج اس کو یہ کہنا، اس کو وہ کہنا. وہ صبح ہی بخار ہو جاتا تھا. تو جب سے یہ چیز ریڈیوس کی، ختم کی، یعنی کہ صبح سوچنا بند کیا، تو الحمدللہ بخار چڑھنا ختم ہو گیا. بعض اوقات ایسی باتیں کرتی ہیں، نہیں بھی کرتی، اللہ سبحانہ سوچتے وتعالیٰ ہیں. روک دیتا نا، روکنے کے لیے وہ جو دوڑ ہوتی ہے بعض اوقات صحیح طرف نہیں جا رہی ہوتی ہے ہماری، چاہے سوچ کی دوڑ ہو، منفی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں غور و فکر کا موقع دیتا ہے. جی السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بخار سے گناہ جھڑتے ہیں انسان کے، تو اس سے پھر کیا کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں لینی چاہیے؟ نہیں لینی چاہیے. یہ تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ علاج بھی کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، بیماری سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کیا دوا لینے سے ہمیشہ بخار فوراً اتر جاتا ہے؟ نہیں اترتا نا، صبر کرنا پڑتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے. اس وقت کو اچھے طرح گزارنا چاہیے. ٹھیک. اساتذہ یہ پیج نمبر 31 پہ جو سیکنڈ حدیث ہے اس کی جو سیکنڈ لائن ہے، حمید اللہ و اثنا علیہ، تو اس میں ڈفرنس ہے؟ معلوم نہیں مجھے. حمد و ثنا دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تعریف کے لیے. استاذہ یہ ہم نے پڑھا نا اچھی گفتگو کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں باڈی پر. میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی، جب ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے نا حفظ کا، تو میں ذرا کنفیوز ہوتی ہوں. تو میں کہتی ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا حسبی اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. تو اس سے ایک تو میری کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اور جب میں ٹیسٹ دینے کے لیے جاتی ہوں تو اللہ تعالیٰ جب مجھے ممتاز دیتے ہیں تو میں اتنا تھینک فل اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہوں. شکر الحمدللہ الحمدللہ عدد کل شیء ملا کل شیء. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا پرومس یاد آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو اس طرح سے اگر ہم اپنی ٹاک کا جائزہ لیں تو واقعی بہت اچھے کسی بھی اثرات پریشانی کے موقع پر، چاہے وہ ٹیسٹ کی ہو، چاہے وہ بخار کی ہو، یا کوئی بھی. ٹھیک ہے. جی سادہ جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اچھی بات سے دوسروں کو خوش کرنا، تو سادہ اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب بعض اوقات کوئی پریشان ہو جاتا ہے ہم اس کے سامنے بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا کبھی کسی کی بات کر کے یا پیروڈی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اچھے خاصے میچور ہونے کے باوجود بھی میچورٹی عجیب حرکتیں کرنا سادہ بھی تو غلط ہے نا. یہ بھی نہیں درست. معقول حرکتیں کرنی چاہیے، انسان کو زیب نہیں دیتا. میں نا گھر میں گئی کل جب یہ لیکچر اٹینڈ کیا ہے، اور مجھے یہ ہوا کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے. جیسے اس میں پڑھا کہ آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی باڈی پہ اثر ہوتا ہے. میں نے گھر جا کے ملازموں سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. میں خاموش رہی. اگر کوئی کام خراب بھی تھا اس پہ بھی میں نہیں بولی. پھر بچے اسکول سے آئے، ان کے ساتھ بھی میں خاموش رہی. ان کو چپ کر کے میں نے ہوم ورک کرایا. وہ لڑتے ہوئے میرے پاس آئے، میں نے ان کو آ کے سے رسپونڈ نہیں کیا. اب یقین کریں میں پہلے دن اتنی تھکی ہوئی تھی، میں بالکل بھی نہیں تھکی، اور مجھے سارا وہ سکون رہا. لیکن وہ بجائے اس کے جو بولنے سے وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج مجھے میں بالکل میری باڈی بھی سکون میں ہے. اور دوسرا استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا یہ حدیث کہ وہ زینب کو یا زینب کر کے بلاتے تھے،
تو جیسے میرے بیٹے کا نام شافع ہے تو میں اس کو پیار سے شافو شافو کہتی ہوں. ہاں کوئی حرج نہیں. تو وہ میری ساس ٹوکتی رہتی ہے کہ تم اس کا نام بگاڑتی ہو. ان کے سامنے نہیں کرتے. یہ نام بگاڑنا نہیں ہوتا, یہ پیار سے نام لینا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنے دل میں کسی کے لیے جو شکوے شکایات ہوتے ہیں کسی دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں, اور مطلب اسی رویے کے اوپر بعض اوقات ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا چلو اللہ جیسے رکھے اللہ کا شکر ہے. تو یہ کس رویے میں آ جاتی ہے چیز؟ آپ خود ہی بتائیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کسی کے لیے شکوہ ہو, وہ بات کسی سے مطلب دل میں رکھنے کی کوشش کریں لیکن نہ رکھی جائے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ پڑھا کریں, واللہ بصیر بالعباد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے بات ہوئی نا ان شکارتم لازیدنکم, اس پہ تھوڑی سی بات کہوں گی. ہم نے شیخ پورہ برانچ سے جب آپ کے کورس کا پتہ چلا نا تو سب کا بڑا دل کیا کہ یہ ہم کورس انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو سب نے کوشش گھر میں شروع کر دی کہ ہمیں پرمیشن مل جائے. تو سارے کر رہے تھے, میرا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا, لیکن کچھ مسائل تھے کہ گھر میں کوئی نہیں تھا جس کو میں چھوڑ کے آ سکتی. تو ہم نے نا اس دن سے نوافل وغیرہ تو دعا کرنی شروع کر دی, دعا نوافل پڑھنے شروع کر دیے. تو الحمدللہ پرمیشن مل گئی. پھر کچھ لوگ جو ادھر ہاسٹل رہنے لگے, پھر ان کی طرف دیکھ کے اور زیادہ خواہش بڑھنے لگی. لیکن فوراً میرے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت تو دے دی کہ اجازت مل گئی ہے, اگر ہم اس پہ بھی نہ شکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے نعمت چھینے. میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا. میرے ساتھ جو ایک اور ہم 4 لوگ آتے ہیں نا روزانہ, تو وہ کہنے لگی, میں نے ان کو بھی یہی بات کہی. تو پھر دوسرے دن ہوا کہ آج تیسرا دن تھا نا, تو میرا دل کیا کہ ایک دن ہی استاذہ کے ساتھ سیشن میں بھی تھوڑی دیر اس کو وقت کو گزار لوں. تو میں نے گھر میں بات کی, میں اسی بات کو کر رہی تھی, لا شکارتم لازیدنکم. اس بات کو میں نے بڑے دل سے کیا کہ اگر شکر کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر موقع دے دے رہنے کا. تو میں نے پوچھا تو میرے ہسبینڈ نے فوراً اجازت دے دی. تو مجھے اس بات پہ بڑا شکر آیا کہ میں نے اس پہ شکر ہم نے اس نعمت پہ کیا. تو انہوں نے کیسے دیا, اللہ تعالیٰ نے خیال ڈال دیا مجھے اجازت دی. اعوذ باللہ پڑھنے سے غصے کا زائل ہو جانا. ان سلیمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لست بمجنون. سیدنا سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گالی گلوچ کیا, یعنی آپ کی مجلس میں. ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ کہہ دے تو اس کی غصے کی حالت چلی جائے. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے. لوگوں نے اس آدمی سے کہا, کیا تو سن رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا, میں دیوانہ نہیں, یعنی اپنی غلطی نہیں مانی. ہوتا یہ کہ غصے میں یہی حال ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ماری جاتی ہے. لیکن اس بہانے ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا پڑھنا ہے. چوٹ لگنے پر بسم اللہ پڑھنے کا اثر. ان طلحہ قال لما كان يوم احد اصابني السهم فقلت حس فقال لو قلت بسم اللہ لطارت بك الملائکۃ والناس ينظرون الیک. سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے. بری گفتگو کا برا اثر. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعوده قال وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور ان شاء الله فقال له لا بأس طهور ان شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور او تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنعم اذن. چوتھی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کا ذکر آ رہا ہے, کتنا مریضوں کا خیال رکھتے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کو دھو دے گی. آپ نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ. اس پر اس نے کہا, آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو دھونے والا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے اور اسے قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا, یعنی بری بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا, یعنی جس قسم کی باتیں ہم منہ سے نکالتے پھر ویسا ہو جاتا. آپ نے بھی کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ منہ سے ایک بات نکالتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر.
گفتگو کے آداب، یعنی بات کریں تو کیسے کریں. نمبر 1، گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا، آرام سے بات کریں، تیز تیز نہ بولیں، چلا کے نہ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا تھا؟ کان فی کلامی ترتیل و ترسیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے. کان یحدث حدیثا لو ادہ العاد لاحصاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا حروف کو گننا چاہتا تو گن لیتا، یعنی اتنا آرام سے بات کرتے تھے. تیزی سے گفتگو نہ کرنا، اور مجھے اب اینڈ میں آ کے تیزی کرنی پڑ رہی ہے جو اپنے ہی کہنے کے خلاف جا رہی ہوں، چلیں کوشش کرتی ہوں. ان عروۃ بن الزبیر حدثہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الا يعجبك ابو ہریرہ جاء فجلس الى جانب حجرتی يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسمعني ذلك وكنت اسبح فقام قبل ان اقضي صبحتي ولو ادرکته لرددت علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث مثل سردکم. سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تعجب نہیں آتا کہ وہ آئے اور میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی، اور پھر میری نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی اٹھ کر چل دیے. اگر میں انہیں پاتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے. یعنی خاص طور پر تعلیم دیتے وقت ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. عام فہم گفتگو ہونی چاہیے، لوگوں کے سر سے اوپر نہیں گزرے. کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی تھی کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا. مختصر بات کرنا. ان ابی ذبیۃ ان عمرو بن العاص قال یوما وقام رجل فاکثر القول فقال عمرو لو قصد فی قوله لکان خیرا له سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقد رأیت او امرت ان اتجوز فی القول فإن الجواز هو خیر. ابو ذبیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمرو بن العاص نے فرمایا، ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی، تو عمرو بن العاص نے کہا اگر یہ اپنی گفتگو میں درمیانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً میں نے سمجھ لیا ہے یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو کرتے وقت مختصر بات کروں. بلا شبہ مختصر بات میں ہی خیر ہے، یعنی لمبی چوڑی باتیں کرنا اور خاص طور پر ایک بات کو بار بار دہرانا، یعنی بات کر لینا پھر تسلی نہ پھر شروع ہو جانا، پھر کر لینا پھر تسلی نہ پھر شروع ہو جانا، ایک ہی قصہ کئی بار سنانا، جب ملو جبھی وہی قصے سنانے شروع کر دینا. تو یعنی چند باتیں رٹ لینا اور پھر ہر وقت ان کو دہراتے رہنا، ان چیزوں سے باز آنا چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کو کوفت ہوتی ہے. قال عمار انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطیلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البیان سحرا. سیدنا عمار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز کو لمبا کرو اور خطبہ کو مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑی بات میں بھی بہت اثر ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لمبی چوڑی باتیں کریں تبھی دوسرے کو سمجھ آئے گی، چھوٹی بات بھی سمجھانے میں بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. ضروری بات 3 دفعہ دہرانا. عن ابی سلام عن رجل خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حدث حدیثا اعادہ 3 مرات. سیدنا ابو سلام سے منقول ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اپنی بات کو 3 بار دہراتے، یعنی خادم کو خاص طور پر تاکہ اسے سمجھ آ جائے. کیونکہ ہم بعض اوقات انسٹرکشنز جب دینے لگتے ہیں تو کیا سٹائل ہوتا ہے ہمارا، ہم نکل رہے ہوتے ہیں گھر سے اور نکلنے کی تیاری کرے تو بغیر توجہ دیے بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کر لینا وہ کر لینا، اچھا دروازہ بند کر لو پھرا کر، اور ایک وقت میں کئی ساری انسٹرکشنز. اب وہ جو سننے والا ہوتا ہے بیچارہ ایوریج مائنڈ کا بندہ، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا، پھر ڈانٹ کھاتا ہے. سب میں بیٹھنے کے باوجود گفتگو میں کم حصہ لینا،
کان اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یتناشدون الشعر ویتذاکرون اشیاء من امر الجاہلیۃ وہو ساکت فربما تبسم معہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شعر بولا کرتے تھے اور جاہلیت میں کیے کاموں کے تذکرے کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے اور کبھی ان کے ساتھ مسکرا بھی دیتے، یعنی آپ سنتے زیادہ تھے. بحث مباحثے سے اجتناب کرنا. کان لا یراجع بعد ثلاث، 3 دفعہ بات کہہ دینے کے بعد آپ سے بحث مباحثہ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی اس کے بعد آپ پھر خاموش ہو جاتے. ہونا بھی یہی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے، پھر وہ وہی سوال کر دیتا ہے، پھر اسے مزید بحث شروع کر دیتا ہے. تو ایک حد کے بعد پھر اس بات کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چلتا رہے تو بعض اوقات لڑائی پر جا اختتام ہوگا. برائی کا جواب احسن طریقے سے دینا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم فقالت عائشہ علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم قال مہلا یا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اس کا غضب تم پہ نازل ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی اختیار کرو. اب دیکھیے کس موقع پہ کہہ رہے ہیں، یعنی دشمنوں کے لیے نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو. عائشہ نے عرض کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی، لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہ ہوگی. یعنی جب چھوٹی بات سے مطلب حل ہو جائے تو لمبی باتوں کا فائدہ نہیں. غصہ اور مذاق میں حق بات ہی کہنا. ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک اشیاء افاکتبها قال نعم قلت فی الغضب والرضا قال نعم فانی لا اقول فیہما الا حقا. سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں انہیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی لا اقول الا حقا، یہ لا ہے، لا اقول الا حقا. قال بعض اصحابہ فانک تداعبنا یا رسول اللہ فقال انی لا اقول الا حقا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. یعنی ہنسی مذاق منع نہیں ہے، لیکن جھوٹ سے ہنسانا کسی کو درست نہیں. الحمدللہ کتاب مکمل ہوئی. دعائیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، ان دعاؤں کو ہم ویسے ہی اختتام پر مانگ لیتے ہیں. اردو مانگوں گی کیونکہ عربی آپ کو آ گئی ہے. اے اللہ مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میری زبان اور میرے دل کے شر سے اور منی کے شر سے عافیت میں رکھ. اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر. میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر. میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر. میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، اپنا ازحد اطاعت گزار، تیرے لیے بہت ہی تواضع کرنے والا اور بار بار پلٹ کرانے والا بنا دے. اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، میری خطائیں دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما دے، میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو مستقیم رکھ اور میرے دل سے میل کچیل دور کر دے، نکال دے. اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے.
اے اللہ میں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، میری زبان میں نور ڈال دے، میری سماعت میں نور ڈال دے اور میری بصارت میں نور ڈال دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے سامنے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ تو مجھے نور عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، پس میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برا اخلاق مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برا اخلاق دور کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور واقعی ہمارے لیے یہ کورس زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث ہو، ہماری زبانیں حق کے سوا کچھ نہ کہیں، اور اللہ تعالی ہم سے ایسی باتیں کروائے جو ہمارے لیے بخشش کا باعث ہوں اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔